بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی اذا مات، جب مر جاتا ہے، عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، پیش کیا جاتا ہے اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ صبح اور شام، ان کان من اہل الجنہ، اگر وہ جنتی لوگوں میں سے ہو، من اہل الجنہ، تو جنتی لوگوں والا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنمی لوگوں میں سے تو جہنمی ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، فَيُقَالُ، کہا جاتا ہے، هَذَا مَقْعَدُكَ، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کر بھیجے گا اس ٹھکانے کی طرف قیامت کے دن۔ یعنی قبر میں ہر بندے کو اس کا جنتی یا جہنمی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جنتی بندہ اس کو ٹھکانہ جنتی دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو جنت کا ٹھکانہ ہے اور آپ نے یہاں جانا ہے قیامت کے بعد، اور جہنمی بندے کو ٹھکانہ دکھا رہا تھا جہنم والا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو جہنم کا ٹھکانہ ہے اور آپ نے یہاں جانا ہے جہنم قیامت کے بعد۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ مرنے فوراً بعد جنت جہنم میں نہیں جاتا، قبر میں ہوتا ہے۔ جنت جہنم میں کب جائے گا؟ قیامت کے بعد۔ اور نمبر 2، ان کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے خوشی اور افسوس کے لیے۔ جنتی بندہ صبح شام ٹھکانہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جہنمی بندہ ٹھکانہ دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ میں تو ابھی ہلکے عذاب میں ہوں، بڑا عذاب تو آگے آ رہا ہے ابھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے، جنت کا مستحق بنائے۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ انہ کان اذا وقف علی قبر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے کسی قبر پر، بکا، تو وہ روتے تھے، حتی یبل لحیۃ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ فقیل لہ تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی، ان سے کہا گیا کہ آپ تذکرہ کرتے ہیں جنت کا اور جہنم کا، آپ روتے نہیں ہیں، وتبکی من ھذا، اور روتے ہیں اس قبر سے۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ، اگر بندے نے اس سے نجات پا لی، فما بعدہ ایسر منہ، تو اس کی بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ وإن لم ینج منہ، اگر بندہ اس قبر سے نجات نہ پا سکا، فما بعدہ اشد منہ، تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ قال، فرماتے ہیں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا، الا والقبر افظع منہ، مگر قبر کا منظر سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور یہ فرما رہے ہیں، حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر میں کھڑے ہوتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے، اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں اتنا زیادہ؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے حضور سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو آدمی اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، جو اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ خوفناک اور سخت ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوفناک منظر قبر کا منظر ہے، بہت ڈرانا منظر ہے۔ آپ خود بھی سوچیں نا، ایک بندے کو وہاں دفن کر دیں، بند کمرہ ہے، چاروں طرف سے بند ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں بند، فرشتوں نے وہاں آنا ہے اور حساب لینا ہے اس سے، پھر وہاں اس سے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اگر وہ نیک ہو تو اچھے معاملات ہیں، برے ہو تو برے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، سانپ آتے ہیں، اژدہا آتے ہیں، بچھو آتے ہیں، فرشتہ ہتھوڑا لے کے آتا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ دنیا میں تو آدمی جیل میں گرفتار ہو جائے، چھوٹنے کی تو ہوتی ہے کہ آدمی سفارش کرائے گا، چھوٹ جائے گا، وہاں کھانے کا انتظام ہے، پینے کا انتظام ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے، قریب بندے ہوتے ہیں، اور آدمی کو ایک ٹائم نکل بھی جاتا ہے وہاں سے۔ لیکن قبر میں تو نہ کھانا ہوتا ہے، نہ کوئی بستر ہوتا ہے، نہ روشنی ہوتی ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی آسانیاں ہوتی ہیں، گناہ گار کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں نا، اس لیے خوفناک منظر ہے قبر کا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوتے تھے میت کے دفن سے، وقف علیہ، تو قبر پہ ٹھہرتے تھے، فرماتے تھے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، ثم صلوا لہ بالتثبیت، پھر اس کے لیے سوال کرو ثابت قدمی کا، فإنہ الآن یسأل،
اس لیے کہ اس سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ حضور کا معمول تھا کہ قبر پہ کھڑے تھے، دفن کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور صحابہ کرام فرماتے کہ بھئی اس کے لیے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اور اس کے لیے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اس سے سوال کیے جا رہے ہیں، تو یہ حقائق ہیں سارے۔ قبر مردے سوال ہوتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، جس نے زندگی صحیح گزاری ہو تو صحیح جواب دیتا ہے، نہ گزاری ہو تو جواب غلط دیتا ہے، وہ پیچھے گزرا ہے کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ بندہ دفن کے بعد قبر پہ کھڑا ہو، وہاں استغفار کرے اور دعا کرے کہ اللہ اس مردے کو جوابات میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ عن جابر قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی سعد بن معاذ، حضرت جابر سے روایت فرماتے ہیں نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن معاذ کی طرف، حین توفیہ، جب ان کی وفات ہوئی، فلما صلی علیہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے نماز جنازہ پڑھ لی، وضع فی قبرہ، وہ رکھ دیے گئے اپنی قبر میں، وصوی علیہ، اور مٹی میں برابر کر دی گئی، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے سبحان اللہ کہا، فسبحنا طویلا، ہم نے کافی دیر تک سبحان اللہ کہا، ثم کبرا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، فکبرنا، ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، فقیل یا رسول اللہ لما سبحتا، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا، ثم کبرتا، پھر آپ نے اللہ اکبر کیوں کہا، فقال، فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره، اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، حتی فرجہ اللہ عنہ، یہاں تک کہ اللہ نے اسے کشادہ فرما دیا۔ تو صحابی رسول تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، حضور نے خود نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر پڑھانے کے بعد قبر میں رکھا گیا، پھر حضور وہاں کھڑے ہو کے حضور نے کافی دیر سبحان اللہ کہا، صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہا، پھر حضور نے پڑھا اللہ اکبر، صحابہ کرام پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے کافی دیر تک سبحان اللہ اکبر کیوں پڑھا، تو حضور نے میں نیک بندے پہ قبر تنگ ہو گئی تھی، قبر دبا رہی تھی اس کو، میں نے اس لیے سبحان اللہ اکبر کہا، پھر قبر کھل گئی۔ تو ایک صحابی رسول جو مشہور صحابہ کرام میں سے ہیں، غزوہ بدر کے شریک تھے، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، 5 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اس کے باوجود ان کی قبر تنگ ہو گئی تھی۔ ہم جیسے گنہگاروں کیا بنے گا؟ ہم تو خوش رہتے ہیں نا، بس اللہ معاف کر ہی دے گا، میں تو ہماری تو بہت نیکی ہیں۔ تو قبر کا معاملہ بہت ہی نازک اور خطرناک معاملہ ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے۔ اللہم ارحمنا اللہم احفظنا۔ عن اسماء بنت بکر قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، اسماء بنت بکر جو حضور کی سالی ہیں، ان سے روایت فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے، فذکر فتنۃ القبر، تو حضور نے ذکر کیا اس قبر کی آزمائش کا، التی یفتن فیہا المرء، جس میں بندے کی آزمائش کی جاتی ہے، جس میں بندہ مبتلا کیا جاتا ہے، فلما ذکر ذالک، جب حضور نے اس کا ذکر کیا، زج المسلمون زجا، تو مسلمان چیخ اٹھے، کوہرام مچ گیا۔ تو حضور نے قبر کے حالات بیان کیے اور اتنی مؤثر طریقے سے بیان فرمائے کہ صحابہ کرام چیخ کر رونے لگ گئے کہ اچھا قبر میں اتنے خوفناک حالات ہوں گے، اتنے پریشان کن حالات ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قبر کے حالات بہت زیادہ پڑھیں، ان کو سامنے رکھیں، ذہن نشین کریں، ان کو بیان کریں، تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہو۔ جب فکر آخرت دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر ہی بندہ گناہوں سے بچتا ہے، حق تلفیوں سے بچتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب قبر کی، حشر کی، آخرت کی، جنت جہنم کی بندے فکر ہی نہ ہو، پھر آدمی مرضی سے چلتا رہتا ہے، بہت سے گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔